لائق کے ساتھ عزت و احترام و تقریم جمیع احباب ذی وقار، ماہ محرم الحرام اپنی برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں سمیٹنے کی اور اس کا ادب و احترام کرنے کی ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، یاد رکھیے کہ انسان کے کردار اور اس کے اخلاق پر والدین کی تربیت کا اور گرد و پیش کے حالات کا اور بالخصوص اپنے گھر کے ماحول کا بڑا گہرا اثر ہوا کرتا ہے۔ اگر ماحول اچھا ہو اور والدین کی تربیت بھی عمدہ ہو تو کسی دوسرے آدمی سے سیکھے بغیر ہی بچہ اعلیٰ کردار کا حامل بن جایا کرتا ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ گھر کا ماحول ہی اچھا نہ ہو، گھر کا ماحول خراب ہو اور والدین کی جو تربیت ہے وہ بھی بری ہو تو بڑے سے بڑا استاد جو ہے اس کے لیے بھی کسی بچے کو سنوارنا مشکل ہو جایا کرتا ہے۔ اولاد کی اچھی تربیت پر زور دیتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ما نحل والد ولد من نحل افضل من ادب حسن۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ والدین کی طرف سے اس کی اولاد کے لیے اگر سب سے اچھا تحفہ کوئی دنیا میں ہے تو وہ اچھی تربیت اچھا تحفہ ہے۔ والدین اگر اپنی اولاد کو دنیا میں رہتے ہوئے کوئی اچھا تحفہ دینا چاہتے ہیں تو وہ تحفہ سب سے اچھا تحفہ کیا ہو سکتا ہے کہ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کر دی جائے۔ یہ ان کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ تو اچھی تربیت سے کیا مراد ہے کہ اپنی اولاد کو والدین جو ہیں وہ دین سکھائیں۔ دینی تربیت بہترین تحفہ ہے، اس لیے کہ دنیاوی تحائف جو بندہ دیتا ہے وہ وقتی فائدہ دیتے ہیں، اور اچھی تربیت جو ہے وہ دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے اور بندے کو آخرت میں بھی فائدہ دیتی ہے۔ وہ صرف اولاد کو اچھی تربیت کریں گے تو صرف دنیا میں فائدہ نہیں دے گی، آخرت میں فائدہ نہیں دے گی، بلکہ صرف وہ اولاد کے لیے ہی فائدہ مند نہیں ہوگی، بلکہ وہ جو تربیت اچھی کریں گے ان کے لیے بھی فائدہ مند ہو جائے گی۔ ان کو دنیا میں فائدہ دے گی کہ اولاد جب تک اچھی تربیت پا کر زندہ رہے گی تو وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتی رہے گی، اور جب والدین دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر ان کی قبر پر کھڑے ہو کر ان کے لیے دعائیں مانگنا شروع کر دے گی۔ تو یہ اچھی تربیت والدین کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے۔ اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو تاریخ میں کئی ایسی نامور شخصیات گزری ہیں، ان کا تذکرہ ملتا ہے کہ جن کو ماحول اچھا مل گیا، عمدہ تربیت میسر آ گئی تو انہوں نے اعلیٰ کردار اور نمایاں کارناموں کا مظاہرہ فرمایا ہے، اور پھر وہ لوگ قیامت تک کے لیے مشعل راہ بن گئے ہیں۔ آج بھی اگر ان کی سیرتوں کو دیکھا جائے تو ان کی سیرتیں جو ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے وہ لائق تقلید ہیں۔ ان کی زندگی کو، طرز عمل کو دیکھ کر بندہ اپنی کامیاب زندگی گزار سکتا ہے۔ تو ایسی جو شخصیات گزری ہیں جو لائق تقلید شخصیات ہیں، ان شخصیات میں ایک نمایاں نام جو نظر آتا ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے حضرت سیدنا امام زین العابدین کا نام سر فہرست نظر آتا ہے۔ انہوں نے اپنے نانا کا اخلاق پایا ہے، اپنے دادا کی طاقت کو پایا ہے، اپنے تایا حضرت امام حسن مجتبیٰ کی سیادت کو پایا ہے، اور اپنے والد گرامی حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جرت کے وہ وارث بنے ہیں۔ اور
ایسا ماحول انہیں میسر آیا اور ایسی تربیت انہیں میسر آئی کہ گھر میں ہر وقت اگر ان کے گھر میں باتیں ہوا کرتی تھی تو جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوا کرتی تھی. ان کی رگوں میں دوڑنے والا جو خون ہے وہ ماحول اور تربیت پر گہرا اثر اس نے ڈالا. اس کا اثر یہ تھا کہ آپ اپنے دور کے سب سے بڑے علم و فضل والے بندے تھے. اپنے دور میں سب سے زیادہ زہد اور تقوی والے آدمی تھے. اپنے زمانے میں سب سے زیادہ علم اور فضیلت والے افراد میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ہوتا ہے. آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے چمکتے ہوئے پھول ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آل کے بارے میں فرمایا تھا کہ حب آل محمد یوما خیر من عبادت سنۃ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک بندہ 1 سال اللہ کی عبادت کرتا ہے اور دوسری طرف ایک بندہ صرف 1 دن سچے دل کے ساتھ میری آل کے ساتھ پیار کر لیتا ہے. حضور نے فرمایا 1 دن سچے دل کے ساتھ میری آل سے پیار کرنا سال بھر کی عبادت سے افضل اور اعلیٰ بن جایا کرتا ہے. محبت کے ساتھ کہ سبحان اللہ. یزیدیوں نے کربلا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کیا اور یہ سمجھا کہ یہ نسل جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, اس کو ختم کر دیا جائے گا. لیکن سزا کیا ملی ان کو؟ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر, حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا, آپ کو کوثر عطا فرمایا. امام راضی لکھتے ہیں کہ کوثر کے 15 معنی ہیں. ان 15 معنوں میں سے ایک معنی یہ ہے اللہ نے فرمایا اے حبیب ہم نے آپ کو کثیر اولاد عطا فرمائی ہے. یہ سبحان اللہ. حبیب ہم نے آپ کو کثیر اولاد عطا فرمائی ہے جو قیامت تک رہنے والی ہے. آپ غور کیجئے کہ کربلا میں حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ سب کو شہید کر دیا گیا, لیکن مخالفین کا اس سے برا انجام اور کیا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں یزید کے پیروکاروں کو اگر ڈھونڈنا شروع کر دیا جائے تو ڈھونڈنے سے بھی اس کے پیروکار جو ہیں وہ نہیں ملتے ہیں. لیکن اس زمانے میں اس دنیا میں کسی بھی کونے میں پتہ چلا جائے حسین کا نوکر ڈھونڈنا شروع کر دے تو ہر گلی سے, ہر کونے سے, ہر گھر سے جو بندہ نکلے گا وہ کہے گا ہاں میں نے حسین کو اپنا امام بنا لیا ہے. ہر گھر سے حسینی نکلے گا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ان سے ہی نسل جو ہے حضرت امام حسین کی وہ آگے چل رہی ہے. اور امام زین العابدین کو اللہ تعالیٰ نے خوبیوں کا پیکر بنایا تھا. چند ایک باتیں, چند ایک خوبیاں ان کے اندر جو پائی جاتی تھیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں. ایک خوبی حضرت امام زین العابدین کے اندر یہ پائی جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق پر موت کا جذبہ عطا فرمایا ہوا تھا. ہر شخص یہ جانتا ہے کہ موت ایک ایسی چیز ہے, ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے, جس سے نہیں بچا جا سکتا ہے. بندہ جس جگہ بھی چلا جائے قرآن کہتا ہے انما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, کہ تم کسی لوہے کے مضبوط قلعے میں بھی داخل ہو جاؤ تو موت تمہیں آ کر رہے گی, وہ تمہارا پیچھا کرے گی. ایک مقام پہ فرمایا قل ان الموت الذی یفرون منہ فانہ ملاقیکم, فرمایا کہ تم کسی بھی جگہ چلے جاؤ تو موت جو ہے تفرون منہ فانہ ملاقیکم, تم سے ملاقات کر کے رہے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ موت سے تم بچ جاؤ گے. اور یہ بھی معلوم ہے کہ موت اپنی مرضی سے نہیں آنی. اللہ تعالیٰ جب چاہے گا, جس جگہ چاہے گا, جیسے چاہے گا وہ موت کا فرشتہ بھیج دے گا. لیکن انسان کی سب سے بڑی بد نصیبی یہ ہے کہ اس کی موت کفر کی حالت میں آ جائے یا نافرمانی کی حالت میں آ جائے. اور انسان کی سب سے خوش نصیبی یہ ہے کہ بندے کی موت آئے تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں موت آ جائے اور اللہ تعالیٰ بندے کو ایمان والی موت عطا فرما دے. قرآن میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرو کہ جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور تمہیں اس حالت میں
موت آئے کہ تم ایمان کی حالت میں ہو، تم مسلمان کی حالت میں ہو۔ مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر لمحے میں اسلام اور ایمان پر قائم رہنے کی کوشش کرو، تاکہ جب تمہیں موت آئے تو تم مسلمانی کی حالت میں ہو تو تمہیں موت آ جائے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سیرت میں یہ بتاتی ہے کہ بندے کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ جب ہم حق پر ہیں تو پھر موت کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ قافلہ جب کربلا کی طرف جا رہا تھا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھے، تو حضرت امام علی مقام ایک جگہ رکے تو آپ کو اونگ آ گئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب بیدار ہو رہے تھے تو آپ کی زبان سے جملے نکل رہے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین۔ امام زین العابدین نے جب یہ سنا کہ والد گرامی کی زبان سے یہ جملے نکل رہے ہیں تو آپ نے وجہ پوچھی، حضور ارشاد فرمائیے آپ نے انا للہ کیوں کہا، والحمد للہ رب العالمین کیوں کہا ہے؟ تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے لگے، میرے بیٹے مجھے اونگ آ گئی تھی اور میں نے خواب میں گھڑ سوار دیکھا ہے، اور جس گھڑ سوار کو میں نے دیکھا وہ یہ کہہ رہا تھا القوم یسیرون والمنایا تسیر الیہم۔ وہ گھڑ سوار یہ کہہ رہا تھا کہ یہ قافلہ کربلا کی طرف جا رہا ہے، شہادت ان کی طرف آ رہی ہے۔ تو امام حسین فرمانے لگے، مجھے اس بات سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں ہماری شہادت کی خبر دی جا رہی ہے۔ اب اتنی بڑی خبر سننے کے بعد کسی کو پتہ چل جائے نا کہ 5 منٹ کے بعد میری موت آ جانی ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، یہ میں سمجھ سکتا ہوں، آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر، آپ کے حوصلے اور صبر پر اتنی بڑی بات سننے کے بعد عرض کی، ابا جان مجھے بتائیے کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا الا اراک اللہ سوءن السنا علی الحق، ابا جان اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مصیبت سے دور رکھے، مجھے بتائیے کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو حضرت امام علی مقام امام حسین نے فرمایا بلا کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں۔ پھر فرمانے لگے والذی یرجع الیہ العباد، امام حسین نے فرمایا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہم حق پر ہیں۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا اذن لا نبالی ان نموت محقین، اے ابا جان اگر ہم حق پر ہیں تو پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، جس جگہ چاہے اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما دے۔ ہم حق پر ہیں تو پھر ڈر کس بات کا ہے، پھر خوف ہونا ہی نہیں چاہیے۔ تو امام زین العابدین نے جو جواب عرض کیا اپنے ابا جان کو، تو اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کا یہ پرسکون جملہ سننے کے بعد ارشاد فرمایا جزاک اللہ من ولد خیرا ما جزا ولدا عن والدہ، اللہ تعالیٰ اگر کسی والد کی طرف سے اس کے بیٹے کو بہترین جزا عطا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری طرف سے تجھے وہ بہترین جزا عطا فرما دے۔ یعنی اتنی بڑی بات انہوں نے ارشاد فرما دی اتنے پرسکون انداز میں کہ اگر ہم حق پر ہیں تو پھر موت سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ان کی سیرت سے ہمیں یہ بات ملتی ہے، آج ہم موت سے تو ڈرتے ہیں لیکن اس بات سے نہیں ڈرتے کہ خدا نہ خواستہ ہماری موت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ آ جائے۔ موت سے ڈرنا تو نہیں چاہیے کیونکہ یہ تو آنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، یہ اٹل بات ہے، آنی ہے۔ ڈرنا اس بات سے چاہیے کہ کہیں ہماری موت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ آ جائے، کہیں موت جو ہے وہ کفر کی حالت میں نہ آ جائے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر وقت اللہ رسول کی فرما برداری میں زندگی گزارنی چاہیے تاکہ ہماری موت آئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت ایمان سلامت عطا فرما کر رکھے، اس ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ ہمیں موت عطا فرما دے۔ پھر دوسری بات جو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ملتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمانی فراست، نگاہ دوربین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عطا فرمائی ہوئی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کرم فرماتے ہیں اپنے بندوں پر کہ پوشیدہ باتوں کو اللہ تعالیٰ کچھ اپنے بندوں کو علم عطا فرما دیتا ہے، ان کے دلوں میں وہ بات ڈال دیتا ہے، پھر وہ نشانیاں دیکھتے ہیں، علامتیں دیکھ لیتے ہیں تو اس چیز کی حقیقت وہ بندے جان لیا کرتے ہیں۔ اس خوبی کو فراست کہا جاتا ہے، بصیرت کہا جاتا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ فراست اور بصیرت بہت کمال کی عطا فرمائی تھی۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں نا کہ حضور نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرا کرو کیونکہ یہ اللہ کے نور سے دیکھنے والا ہوتا ہے۔ تو فراست جو ہے وہ کمال کی اللہ تعالیٰ نے حضرت امام زین العابدین کو عطا فرمائی تھی۔ دیگر خوبیوں کے ساتھ ساتھ یہ فراست کی خوبی میں بھی اللہ تعالیٰ نے کمال عطا فرمایا تھا، اور کئی مواقع ایسے آئے ہیں کہ اس
فراست کا انہوں نے اظہار بھی فرمایا ہے۔ دیکھیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہادت ہو گئی، اہل بیت کے ساتھ ظلم و ستم کیا گیا، تو اس کے بعد مختار سقفی نامی ایک بندہ اٹھا اور اس نے قاتلان حسین سے بدلہ لینے کا اعلان کر دیا۔ اس نے یزیدی فوجوں کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگایا اور یزیدی فوجوں کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر کیا کیا کہ کوفہ کے گورنر ہاؤس پہ جا کے اس نے قبضہ کر لیا، اپنی حکومت بنا لی۔ اپنی جب اس نے حکومت بنائی تو اب اس نے سوچا کہ کیوں نہ امام زین العابدین کو ساتھ میں لا لیا جائے، جب ان کی سرپرستی مجھے مل جائے گی تو پھر میرا ایجنڈا جو ہے، جو میں اندر رکھتا ہوں، اپنا دل میں ایجنڈا رکھتا ہوں، وہ میرا ایجنڈا بھی پورا ہو جائے گا۔ یزید کا بھی یہی نظریہ تھا، اگر حسین میری بیعت کر لیتا ہے، میری بیعت کا اقرار کر لیتا ہے تو پھر میں جو چاہے کرتا رہوں، لوگ کہیں گے نہیں یار حسین نے اگر بیعت کر دی ہے تو پھر ہمارا کیا مقام ہے، ہمیں کیا ہے، ہم کیوں نہیں کریں گے۔ اسی طرح مختار سقفی نے قاتلان حسین سے بدلہ لینے کا اعلان کیا، کوفہ کے گورنر ہاؤس پہ جا کے اس نے قبضہ کر لیا اور امام زین العابدین کی طرف خط لکھ دیا کہ حضور آپ تشریف لائیں، آپ ہماری سرپرستی فرمائیں، ہماری رہنمائی فرمائیں۔ ساتھ اس نے رقم بطور نذرانہ بھیج دی۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ بہت زیادہ فراست رکھنے والے تھے، پوشیدہ حالات جاننے والے تھے، ان کو پتا تھا بعد میں اس نے کیا کیا کرتوت کرنے ہیں۔ اگر آج میری سرپرستی اس کو مل گئی، میرا نام اس نے استعمال کر لیا، تو جو بھی غلط کام کرے گا اس کو ہمارے کھاتے میں ڈال دے گا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے خط کا جواب دیا، بلکہ آپ نے مسجد میں کھڑے ہو کر کے لوگوں کے سامنے اس کے فسق و فجور کا اعلان فرمایا۔ انہوں نے فرمایا یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، بے شک یہ اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگاتا ہے، لیکن یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ بے شک اگر کوئی چوک و چراہوں پہ کھڑا ہو کر کے اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگانا شروع کر دے، لیکن دل میں خرابیاں رکھے، صحابہ کرام کے لیے بغض رکھے، تو وہ اہل بیت کی محبت کا دم بھرنا وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے، اس کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس کا اعتبار کیا جاتا تو امام زین العابدین بھی اس کا اقرار کر لیتے، لیکن امام زین العابدین نے مسجد میں کھڑے ہو کر کے لوگوں کے سامنے اس کے فسق و فجور کا پردہ چاک کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ پھر کیا ہوا کہ بعد میں اس بدبخت نے نبی ہونے کا اعلان کر دیا، یعنی اس کا انجام اتنا برا تھا، اس نے اتنا الٹا کام کرنا تھا، اسی لیے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ شروع میں اس نے اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگایا، لیکن آخر میں جا کر کے اس نے کیا کرتوت کیا کہ اس نے دعوی نبوت کر دیا۔ پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے لشکر تیار کروایا اور اس کو جا کے قتل کر دیا۔ تو حضرت امام زین العابدین کو اللہ تعالیٰ نے جو بصیرت عطا فرمائی تھی، اس بصیرت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمال عطا فرمایا ہوا تھا۔ ایک خوبی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عطا فرمائی تھی کہ حلم اور بردباری جو ہے وہ بہت زیادہ عطا فرمائی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود حلم والا ہے اور حلم کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ حلم کا مطلب کیا ہے؟ جب بندے کو غصہ آ جائے، بندہ غصے کا اظہار کرنے پر قادر ہو، اور قادر ہونے کے باوجود جب بندہ اپنا غصہ پی لیتا ہے تو اس کو حلم کہا جاتا ہے۔ اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ حلم والا ہے، اور اپنی صفت کا قرآن میں اعلان بھی فرمایا، ان اللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا ہے اور حلم والا ہے۔ ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما احد اصبر علی اذى سمعه من اللہ يدعون له البلد ثم يعافيهم ويرزقهم۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تکلیف دہ بات سن کر سب سے زیادہ اگر کوئی حلم فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ حلم فرمانے والا ہے۔ وہ کس طرح کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا دعویٰ کر دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہوا ہے نہ میری کوئی اولاد ہے، نہ میں کسی سے پیدا ہوا ہوں، لم یلد ولم یولد، یہ اس کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے، لیکن پھر بھی لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے اولاد کا دعویٰ کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اتنی بڑی بات سننے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ حلم کا معاملہ فرمانے والا ہے۔ فرمایا کہ اتنی بڑی بات سننے کے باوجود اللہ تعالیٰ لوگوں کو عافیت بھی عطا فرماتا ہے، لوگوں کو رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ حلم والا ہے، اور اس حلم والی صفت کو اللہ تعالیٰ نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جوڑا ہوا تھا۔ آپ کمال کے متصف تھے، آپ کو کنیز وضو کروا رہی تھی تو پانی والا برتن اس سے گر گیا، تو امام زین العابدین کو لگا تو آپ زخمی ہو گئے، تو وہ تھر تھر کانپنا شروع ہو گئی۔ جب امام زین العابدین نے اس کی طرف دیکھا تو وہ کانپنا شروع ہو گئی، تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ
کہ مومن کی صفات یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جانے والا ہے، تو امام زین العابدین نے فرمایا ہاں چل میں نے غصے کو پی لیا ہے۔ فرمایا قد قزم تو غیظی، میں نے اپنے غصے کو پی لیا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والعافین عن الناس، ایمان والے وہ ہیں جو لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جہاں میں نے تجھے معاف کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ وہ کہنے لگی کہ اللہ فرماتا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ بھلائی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا جہاں میں نے تیرے ساتھ بھلائی کرتے ہوئے تجھے عذاب بھی فرما دیا ہے۔ تو حلم والی صفت جو ہے وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی تھی۔ آپ دیکھیے جب مختار ثقفی نامی بندے نے پیچھا کیا یزیدی لشکر کا، تو اس میں شمر نامی جو بندہ تھا اس کو اور کوئی جگہ نہ ملی، تو وہ جا کر امام زین العابدین کے گھر میں جا کے گھس گیا۔ میری طرف توجہ کیجئے، وہ جا کر کے امام زین العابدین کے گھر میں جا کر گھس گیا۔ رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے رات کو کھانا دیا، رات کو سونے کے لیے بستر دیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے اسے ناشتہ کروایا۔ وہ دل ہی دل میں ڈر رہا تھا یار یہ اس خاندان کا بندہ ہے کہ جن کے اوپر ہم نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں، لیکن شاید اس نے مجھے پہچانا نہیں ہے کہ اس نے رات کو مجھے بستر بھی دے دیا، مجھے کھانا بھی دے دیا، صبح مجھے ناشتہ بھی کروا دیا، میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا جا رہا ہے، تو شاید اس بندے نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ صبح جب جانے لگا تو وہ کہنے لگا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ تو جب اس نے کہا تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ پھٹ گیا۔ آپ نے فرمایا او بدبخت، تو یہ کہتا کہ میں نے تجھے پہچانا نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں تجھے نہ پہچانوں؟ میں نے تجھے پہچان لیا تھا۔ کہتا ہے حضور پھر آپ نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا؟ فرمایا کہ وہ کربلا میں تو نے جو کردار ادا کیا تھا اس کو یزیدی کردار کہا جاتا ہے، جو میں نے کردار ادا کیا ہے اسے حسینی کردار کہا جاتا ہے۔ فرمایا وہ تم لوگوں کا کردار تھا جو تم لوگوں نے ادا کیا ہے، یہ ہم لوگوں کا کردار ہے جو میں نے آج ادا کیا ہے، اسے حسینی کردار کہا جاتا ہے۔ تو امام زین العابدین کے اندر جو یہ صفت پائی جاتی تھی حلم والی، وہ بہت زیادہ حلم والی صفت پائی جاتی تھی۔ پھر ایک صفت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی کہ آپ اپنی والدہ کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ والد ماجد کی معیت جو آپ کو نصیب رہی ہے وہ تو فقط 22 سال تک آپ کو والد ماجد کی معیت نصیب، آپ کی عمر مبارک اس وقت 22 سال تھی جب کربلا والا معرکہ ہوا، لیکن والدہ ماجدہ کی جو معیت ہے آپ کو کافی عرصے تک میسر رہی ہے۔ تو آپ اپنی والدہ کا بہت زیادہ ادب و احترام کیا کرتے تھے، بہت زیادہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرتے تھے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں حضرت امام زین العابدین کے حوالے سے، کہا علی بن الحسین ابن علی ابن ابی طالب لا یاکل مع امہ فی صفحۃ وکان بر الناس بہا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں میں سے تھے، لیکن ایک خاصیت آپ میں یہ پائی جاتی تھی کہ آپ اپنی والدہ کے ساتھ ایک برتن میں کبھی بھی کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ توجہ کیجئے، آپ اپنی والدہ کے ساتھ ایک برتن میں کبھی بھی کھانا نہیں تناول فرمایا کرتے تھے۔ یہ عجیب بات نہیں ہے کہ بندہ والدہ کا ادب بھی کرتا ہو، اس کو سعادت سمجھنا چاہیے کہ والدہ کے ساتھ ایک برتن میں کھانے کا شرف مل رہا ہے، لیکن امام زین العابدین کی سیرت بتاتی ہے کہ آپ والدہ کے ساتھ ایک برتن میں کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ تو آپ سے کسی نے پوچھا حضور اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کیوں نہیں کھاتے؟ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت امام زین العابدین نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے۔ آپ فرمانے لگے اخاف ان آکل معها فتسبق عینها الى شیء من الطعام وانا لا اعلم به فاکله۔ آپ فرمانے لگے کہ والدہ کے ساتھ کھانا کھانے میں مجھے اس بات کا ڈر رہتا ہے، والدہ کے ساتھ ایک برتن میں کھانا کھانے میں مجھے اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ کھانے کے کسی حصے پہ میری والدہ کی نظر پڑ جائے اور مجھے نہ ہو کہ میری والدہ کی نظر اس حصے پہ پڑ گئی ہے اور بے دھیانی میں وہ لقمہ اٹھا کر اس جگہ سے وہ کھانا کھا لوں اور میری والدہ کا حصہ اس میں نہ آئے، میری والدہ اس میں سے نہ کھا سکے، جس حصے کو کھانے کے لیے ان کی نظر پڑے وہ لقمہ میرے حلق میں چلا جائے۔ یہ بات زین العابدین کبھی بھی پسند نہیں فرماتا ہے۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے اور کتنی باریکی والی بات ہے، اتنا زیادہ ادب و احترام کرتے تھے۔ ان کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ والدین کے ساتھ اس طرح بندے کو پیش آنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو والدین کا حکم ماننا تو اپنے لیے بہت سمجھا جاتا ہے۔ پہلے
بچے ڈرتے تھے اپنے والدین سے، لیکن آج کل یقین کریں حالات دیکھیں تو ایسے نظر آتا ہے کہ والدین ڈرتے ہیں اپنے بچوں سے، ان کے سامنے اونچی بات نہیں کرتے، کہیں ہماری انسلٹ نہ ہو جائے، ہماری بےزتی نہ ہو جائے۔ تو حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے، آپ نے یہ بتایا ہے کہ میں اس وجہ سے والدہ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا کہ کہیں کسی حصے پہ ان کی نظر پڑ جائے اور مجھے نہ پتہ چلے، میں وہ اپنے حلق سے نیچے اتار لوں اور میری والدہ کی نافرمانی سرزد نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ نوجوان نسل کے لیے یہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت ہے وہ منارہ نور ہے۔ اپنے والدین کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھنا چاہیے۔ اور پھر ایک بات آپ کے اندر جو بدرجہ عتم پائی جاتی تھی وہ یہ پائی جاتی تھی کہ خفیہ طور پر اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنا، یہ صرف امام زین العابدین کے اندر جو پائی جاتی تھی وہ بہت زیادہ پائی جاتی تھی۔ ویسے بھی انسان کے پاس جو کچھ بھی یہ اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا ہے، اس نے کرم فرمایا ہے، لیکن اس کی خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرنا شروع کر دے۔ اور پھر جو پوشیدہ طور پر بندہ خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے، کیونکہ جتنا بھی بندہ خرچ کرے مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے۔ اگر کوئی شرعی حکمت نہ ہو تو پھر بندے کو آزاد کوشش کرنی چاہیے کہ چھپا کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا قیامت والے دن 7 خوش نصیب ایسے بندے ہوں گے جن کو اللہ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان 7 خوش نصیب بندوں میں سے حضور فرمانے لگے ایک بندہ وہ ہوگا جو اپنے دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہوگا اور بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلنے دیتا ہوگا۔ ایسا بندہ جو ہوگا خرچ کرنے والا، قیامت والے دن اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے گا۔ اور حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو دیکھا جائے تو یہ بات ملتی ہے کہ آپ خفیہ طور پر، پوشیدہ طور پر اللہ کی مخلوق کی بہت زیادہ خدمت کیا کرتے تھے۔ مدینہ المنورہ کے اندر 100 گھرانے پورے ایسے تھے جن کے اخراجات حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھایا کرتے تھے۔ 100 گھرانے ایسے تھے جن کے اخراجات امام زین العابدین نے اپنے ذمہ میں لگائے ہوئے تھے، لیکن اس سے بھی بڑی بات دیکھیے کہ ان 100 گھرانوں میں سے کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ ہمارے اخراجات اٹھانے والا کون سا بندہ ہے۔ ہم تو کسی ایک بندے کی خدمت کر دیتے ہیں تو فوٹو بنا بنا کے تھکتے ہی نہیں ہیں، لیکن وہ 100 گھرانوں کے اخراجات اٹھانے والے تھے، لیکن ان 100 گھرانوں میں سے کسی کو نہیں پتا تھا کہ ہمارے اخراجات اٹھانے والا کون سا بندہ ہے۔ جب یہ سلسلہ بند ہو گیا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پرملال ہو گیا، تب لوگوں کو پتا چلا کہ ہماری خدمت کرنے والا بندہ کوئی اور نہیں تھا، اسے دنیا امام زین العابدین کے نام سے یاد کرتی ہے۔ جب غسال نے آپ کو غسل دیا تو آپ کی پشت مبارک پہ بوریوں کے نشانات پڑے ہوئے تھے، جو بوریاں اٹھا کر کے آپ رات کے اندھیرے میں لوگوں کے گھروں میں رکھ کے آ جایا کرتے تھے۔ جی آپ کی سیرت ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا تھا کہ لوگوں کی خدمت بھی کرتے تھے لیکن پوشیدہ طور پر خدمت کیا کرتے تھے، تو یہ وصف آپ کے اندر بدرجہ عتم پایا جاتا تھا۔ پھر خوف خدا کا جو جذبہ تھا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے حج کے لیے احرام باندھا، تو آپ کا رنگ جو ہے وہ زرد ہو گیا، جسم کانپنے لگ گیا، زبان سے لبیک اللہم لبیک نہیں کہہ پائے، آپ کا جسم اتنا زیادہ کانپ رہا تھا۔ کسی نے کہا حضور آپ لبیک اللہم لبیک نہیں پڑھ رہے، تو آپ نے فرمایا یار میں اس خوف سے نہیں پڑھ رہا، اخشا ان اقول لبیک فیقول لی لا لبیک، میری زبان سے اس خوف کی وجہ سے لبیک کا لفظ نہیں نکل رہا، میں کیسے کہوں اللہ میں حاضر ہوں، مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہیں آگے سے آواز نہ آ جائے تو حاضر ہے لیکن میں نے تیری حاضری کو قبول نہیں فرمایا ہے، یا میں تیرے لیے حاضر نہیں ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بندہ کہہ رہا ہے، جسے زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے زین العابدین کہا جاتا ہے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں تھے، امام حسین تشریف لائے تو نبی علیہ السلام نے اپنے نواسے کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور اپنے پاس بٹھا لیا، اور پھر نبی علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا، اور قیامت والے دن عرش کی کوپ سے ندا دی جائے گی سید العابدین کھڑے ہو جاؤ، جب ندا دی جائے گی تو حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جائیں گے۔
کیونکہ بہت زیادہ عبادت کرنے والے سید العابدین کہتے ہیں عبادت کرنے والوں کا سردار. حضور فرمانے لگے جب عبادت کرنے والوں کے سردار کو پکار کر بلایا جائے گا اس وقت کوئی اور نہیں کھڑا ہوگا, امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جائیں گے. نماز کے لیے وضو کرتے تو آپ کا رنگ زرد ہو جایا کرتا تھا, نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا سے آپ کا جسم کانپنا شروع ہو جایا کرتا تھا, کیفیت بدل جاتی تھی. کسی نے پوچھا حضور یہ کیفیت کیوں ہو جاتی ہے؟ تو آپ فرماتے الا تدرون بین یدی من ارید اقوم ولمن اناجی, تم نہیں جانتے کہ میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہونے لگا ہوں اور کتنی بڑی وہ بارگاہ ہے جس میں کھڑے ہو کر کے میں اپنی التجا پیش کرنے لگا ہوں. اس لیے جب اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے خوف آ جاتا ہے. امام مالک فرماتے ہیں کہ آپ ہر وقت عبادت کیا کرتے تھے اور ہر روز آپ تقریباً 1000 رکعت نفل ادا فرمایا کرتے تھے. ہر روز 1000 رکعت نفل ادا فرمایا کرتے تھے. ہمارے لیے تو 4 فرض پڑھنا مشکل ہو گیا ہے, اور 4 فرض پڑھتے ہیں تو ایسے بھاگتے ہیں جیسے ہمیں کسی نے باندھ کے رکھا ہوا تو بشمول میرے. اب دیکھیے نا, جب تک ہم پڑھے نہیں ہوتے, ہمیں پتہ نہیں ہوتا کسی چیز کے بارے میں, تو ہم نماز عشاء کی دیکھ لیں 17 رکعت نماز ادا کرتے ہیں. 4 سنت پہلے پڑھتے ہیں, فرض بعد میں پڑھتے ہیں, پھر 2 سنت پڑھتے ہیں, پھر 2 نفل پڑھتے ہیں, پھر 3 وتر پڑھتے ہیں, پھر 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں. لیکن جب ہم تھوڑے سے پڑھ لکھ جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں, 4 فرض پڑھتے ہیں اور وتر پڑھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ حضور نے یہ نماز بتائی اور یہ نماز کافی ہے. یار میرے اور آپ کے لیے نماز کافی ہو سکتی ہے, امام زین العابدین 1000 رکعت کس کے لیے پڑھا کرتے تھے, اور اتنے انہماک کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آپ کھڑے ہوا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ آپ کے گھر کے اندر آگ لگ گئی, آپ نماز ادا فرما رہے تھے, شور برپا ہو گیا, لیکن آپ اس آگ کی طرف متوجہ نہیں ہوئے, اللہ کی نماز جاری تھی تو اسے جاری رکھا. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو حضور آپ نماز پڑھ رہے تھے, آگ لگ گئی, اتنا شور و غوغا تھا, تو آپ کو ٹینشن پریشانی نہیں ہوئی؟ آپ فرمانے لگے میں آخرت کی آگ طرف متوجہ تھا, جس وجہ سے اللہ نے میرے گھر والی دنیا کی آگ کو بجھا دیا ہے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے. تو جو میں نے گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ انسان کا کردار اور اس کے اخلاق میں والدین کی تربیت جو ہوتی ہے, گھر کا جو ماحول ہوتا ہے, اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو سیرت ہے یہ کن اصولوں میں کھڑی ہے کہ جس کی برکت سے آپ کا کردار اتنا حسین ہوا, اتنا حسین ہو گیا؟ تو اس کا جواب واضح لفظوں میں یہ ہے کہ آپ خاندان رسالت کے چشم و چراغ ہیں. آپ خاندان رسالت کے چشم و چراغ ہیں. آپ کی رگوں میں رسول اللہ کا خون دوڑنے والا ہے. آپ کے گھر میں رسول اللہ کی باتیں ہوا کرتی تھی. آپ خود فرمایا کرتے تھے اِنَّا نُعَلَّمُ مَغَازِيَ النَّبِيِّ كَمَا نُعَلَّمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ. آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں ہمارے گھر میں نبی علیہ السلام کے غزوات کے بارے میں ایسے تعلیم دی جاتی تھی جیسے لوگوں کے گھروں میں قرآن کی تعلیم سکھائی جاتی ہے. یعنی جیسے لوگوں کے گھروں میں قرآن کی تعلیم سکھائی جاتی ہے, ایسے ہمارے گھروں میں حضور کے واقعات بتائے جاتے تھے. تو جو گھرانہ اتنا اعلیٰ ہو, جو اتنی شان والا ہو, تو ہمارا حق بنتا ہے ایسے گھرانے کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جائے. ذرا محبت کے ساتھ یہ سبحان اللہ. اور پھر میرے ساتھ مل کر سارے حضرات کہیے اس راز سے واقف ہیں زمانے والے. محبت سے کہیے سبحان اللہ. میرے ساتھ مل کر کہیے اس راز سے واقف ہیں زمانے والے. گونج پڑ جائے کس راز سے. تقریر تو اگے نہیں چلنی جدو تک تسا محبت نہ اظہار نہیں کرنا ہے. اس راز سے واقف ہیں زمانے اس راز سے واقف ہیں زمانے والے. کتنے اعلیٰ
محمد کے گھرانے والے کتنے آلہ کے گھرانے، دائیں سے لے کر بائیں تک، آگے سے لے کر پیچھے تک، ہر بندے کی زبان سے یہ صدا آنی چاہیے، کتنے آلہ ہے محمد اپنے بیٹے کی تعریف کرنی ہو، کسی بھی بندے کو کھڑا کر لیا جائے، بے شک اس میں سے بات نہ پائی جا رہی ہو، جھوٹ موٹ بول کر بھی اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیے جاتے ہیں، یہ حضور کے بیٹوں کی تعریف ہے، دل کھول کر محبت کا اظہار کیجئے، کتنے آلہ کے گھرانے والے، او پیچھے سارے پریشان بیٹھے ہو، محبت نہ لاکھو، کتنے آلہ کے گھرانے، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، اللہ میرے حسین تیرا نام مٹانے والے، میرے حسین تیرا نام مٹانے والے، مل گیا تو کتنے آلہ ہے محمد کے گھرانے والے، اور کربلا کا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے، حضور کے نواسے کی، حضور کی آل کی قربانیوں کو یاد کر کے ایک منٹ کے لیے تصور کرو نا، تمہیں پتہ چل جائے گا آج یہ ممبروں پہ رونق لگی ہوئی ہے، جو مسجدوں میں نمازیوں کا رش لگا ہوا ہے، یہ کسی بھی اور وجہ سے نہیں ہے، اللہ نے ہمیں امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ عطا فرمایا ہے، کتنے آلہ ہے محمد کے گھرانے والے، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، واللہ میرے حسین میں تیرا نام مٹانے والے، کتنے آلہ ہے محمد کے گھرانے والے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔